صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آنے والے تمام معزز مہمانوں، خاص طور پہ جناب سفیر طب ارشاد دہلوی صاحب، سابق اسسٹنٹ رجسٹرار جناب مقصود احمد صاحب، پاک آغوش کے روح رواں جناب ڈاکٹر درانی صاحب، جناب حکیم محمد سرور صاحب جو اس مختلف پروگراموں کی کاوشوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس وقت بھی باقاعدہ اس مرض کے حوالے سے جو ہمارا آج عنوان ہے اس کے لیے باقاعدہ وہ پریکٹیکل کے لیے لگے ہوئے اس وقت کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جناب حکیم اشفاق صاحب جو اس نسخے کو تیار کر رہے ہیں، تو وہ لوگ اپنا کام جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. قاسمی ایجوکیشن سوسائٹی کی بنیاد 2003 میں والد محترم حکیم محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جد و جہد اور کاوشوں کے بعد اس کی سنگ بنیاد رکھا، اور فوری طور پر انہوں نے قاسمی طبیہ کالج کی بنیاد ڈال دی قاسمی ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت. لیکن ان کی صحت اچانک علیل ہونے کے بعد دور دنیا سے وہ وفات پا گئے. اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کا مشن تھا کہ ایک ایسا معیاری طبیہ کالج قائم کیا جائے کہ جہاں پر باقاعدگی سے کلاسیں ہوں اور باقاعدہ وہاں پر پیشنٹ جو ہیں انڈور بھی ہوں آؤٹ ڈور بھی ہوں، تجربات بھی ہوں، ادویہ سازی بھی ہو. اور اسی مشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے جب کالج جس وقت ہم نے بنایا تھا اس وقت بھی ہم نے 10 بستروں کا اسپتال اس کے ساتھ رکھا تھا. لیکن بدقسمتی سے جب وہ منسٹری کے لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ روڈ کے اس طرف تھی ایک بلڈنگ اور دوسری اس طرف تھی، تو انہوں نے اس پہ اعتراض لگا کے انہوں نے کہا جی ایک ہی بلڈنگ میں کریں، تو پھر وہ ممکن نہیں تھا کہ اسپتال بھی ایک ساتھ ایک ہی بلڈنگ میں ایک جگہ کرتے کیونکہ دونوں کرائے کی بلڈنگ تھی، تو وہ نہ ہو سکا. لیکن بالکل ذہن میں ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو دوبارہ 10 سے 15 بستروں کا اسپتال سے ہم شروع کریں گے. باقاعدہ ایک زمین لے لی گئی ہے، قاسمی ایجوکیشن سوسائٹی نے زمین لی ہے باقاعدہ ایجوکیشن سوسائٹی کے لیے، اور اس میں قاسمی طبیہ کالج جو انشاءاللہ طبیہ کالج بھی ڈگری کالج بھی ہوگا، اور اس میں انڈور پیشنٹس کے لیے بھی ہاسپٹل کی فیسلٹیز بھی ہوں گی. ہاسپٹل کیوں ضروری ہے؟ ہاسپٹل اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہم پیشنٹس کو جب داخل کریں تو اپنے سامنے دیکھ سکیں کہ ہماری ادویات کا اور ہمارے پرہیز کرانے کا اور ہماری ڈائگنوسٹک کا کیا رزلٹ ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا طب ترقی نہیں کرے گی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں دوائیں دیتے ہیں، وہ گھر جا کے دوائیں وقت پہ کھاتا ہے، کتنی کھاتا ہے، کتنا پرہیز کرتا ہے، تو وہ ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملتا جو ایک انڈور پیشنٹ سے ملتا ہے. دعا کریں انشاءاللہ. تو والد صاحب کا ایک مشن تھا، اور وہ اس وقت بھی انہوں نے کہا اور ہمیشہ کہا کہ فن طب علم طب سیکھو اور سکھاؤ. اور اسی کی بنیاد پر اسی فلسفے پر انہوں نے مختلف جرائد بھی ہمارے شائع ہوتے رہے ان کے زمانے میں. اس کے بعد بھی 2013 تک یہ رہے. لیکن آج کل جو ایک دور ہے الیکٹرانک میڈیا کے بعد اب پرنٹ میڈیا کی وہ حیثیت نہیں رہی. اب لائبریریوں کو بھی لوگ کھول کے نہیں دیکھتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، کتابوں کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے، جو کہ یعنی کہ گرتا ہوا ہمارا گراف ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. حالانکہ دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے، دنیا بھر میں اب بھی لوگ پرنٹ میڈیا کو دیکھتے ہیں، ابھی بھی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جو لوگ کتب کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے علم میں اور ان کے فن میں ہمیشہ ترقی بھی ہو رہی ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں. اور یہ کتابیں جو ہم پی ڈی ایف پہ دیکھتے ہیں، کتابیں پرنٹ ہوئی ہیں جبھی تو یہ پی ڈی ایف پر ہے، لیکن پی ڈی ایف پہ آنے سے ہم نے صرف اس کو صرف اتنا ہی حصہ نکالنا شروع کر دیا جتنا ہمیں سرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. کتاب کو مکمل پڑھنا چاہیے،
تو جبھی اس کے مندرجات اور تمام چیزیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں. تو میں اپنے شاگردوں سے تو خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ وہ کتابوں کو کھولا کریں, کتابوں کو دیکھیں اور پڑھا کریں, اور ریفرنس بک پڑھا کریں. تو فکر قاسمی کا ایک نظریہ والد محترم نے دیا تھا, اور اس کے تحت کافی پروگرام بھی ہوئے, اسلام آباد میں بھی ہوئے, کراچی میں بھی ہوئے, لیکن اس میں ایک طویل گیپ آ گیا تھا. تو میری یہ خواہش بھی تھی, میں بار بار میں کہتا بھی رہا کہ ہم ایک شروع کریں گے پروگرام فکر قاسمی کے تحت, کہ جس میں کسی بھی ایک مرض پر بات ہوگی, اس کے علاج معالجے میں بات ہوگی, اس کے تجربات پر بات ہوگی, اور اپنے تجربات اس میں شیئر کریں گے. تو وہ کافی دن کے سوچ بچار کے بعد, اور سرور صاحب کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ہم اسکن ڈیزیز پہ ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے پھر اس کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا چلیں جس کی ابتدا قاسمی طبی کالج میں شروع کرتے ہیں, اور سلسلے میں پہلا یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ یہ پروگرام تگودوت اور باقاعدگی کے ساتھ ماہانہ بیسس پہ تو نہیں, کم از کم 3 ماہانہ 6 ماہی ہم ضرور اس پہ جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ. تو اس سلسلے میں آج جو عنوان ہم نے چنا ہے اس کا جو ہے وہ اسکن ڈیزیز, یعنی کہ امراض جلد. امراض جلد آج ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات آپ کیمیکلز کا استعمال, ہمارے ماحولیات جو اس وقت بگڑتے جا رہے ہیں, کراچی جیسے عروج البلاد میں بہت زیادہ ٹریفک, عمارتوں کی تعمیر, درختوں کی کٹائی, یہ وہ ساری چیزیں, پھر ہماری غذائیں, پھر یہاں پر کوڑا کچرا نہ اٹھنا, پھر وہاں اس کو جلا دینا, یہ سارے عوامل مل کے یہاں پر جلدی امراض. پھر ہمارا لائف سٹائل, اب ہم محنت و مشقت نہیں کرتے, ہمارے اسکن سے وہ ٹاکسک مٹیریل جو نکل جانے چاہیے پسینے کی شکل میں, محنت کی شکل میں نکلتے ہیں, ابزارب ہونے چاہیے ہماری باڈی میں, وہ ہم نہیں اس طرح سے ہم کر رہے ہیں, اور اس کے مسائل ہمارے سامنے جلد کی مختلف امراض کی شکل میں آ رہے ہیں. تو اس پر ہمارے ہونہار شاگرد اور فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, بلال شیخ, حافظ بلال شیخ صاحب, جو یہاں پر حجامہ کی بھی کلاسز لیتے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ ان کے علم میں بہت ترقی دے, وہ اس سے محنت کر رہے ہیں. اور آج بھی انہوں نے ایک لیکچر تیار کیا ہے, تو وہ ابھی ملٹی میڈیا پہ آپ کو پیش کریں گے. اور حکیم سرور صاحب بھی اپنے تجربات سے مستفید کریں گے آپ کو, اور حکیم اشفاق صاحب جو تیار کر رہے ہیں نسخہ داد و چنبل کے لیے شاید ہے وہ, اس کے اوپر بھی وہ اپنا ڈیمو پیش کریں گے. اور کچھ جو اپنے اساتذہ ہیں ہمارے, میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے تجربات یہاں شیئر کریں. ہمدرد کا ایک نسخہ ہے جو ہم نے دوران طالب علمی اپنے وہاں جب مطلب ہوا کرتا تھا ہمدرد طبیہ کالج میں, تو نسخہ نمبر 10, اور معمولات مطلب میں وہاں استعمال اب بھی ہوتا ہے, تمام مطلبوں میں اکثر ہوتا ہے. میں نے بھی وہ مطلب میں اپنے استعمال میں ہمیشہ رکھا ہے, اور اس کے بڑے اچھے رزلٹ ملے. باقاعدہ میں نے اس کو پسز میں بھی اس میں استعمال کرایا ہے, مختلف جلدی امراض میں استعمال کرایا ہے, خواتین کے امراض میں بھی استعمال کروایا ہے, اور بعض دفعہ میں نے انفرٹیلیٹی میں بھی اس کا رزلٹ دیکھا ہے, کہ اس میں جرم سیل میں بھی میں نے اس کا رزلٹ دیکھا ہے. شکایت تو لوگ کرتے ہیں اس کے کڑوے کی, بہت زیادہ کڑوا ہے وہ پینے میں, لیکن اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں. وہ اسی فارم میں استعمال کیا جائے, جوشاندے کی شکل میں یا فساندے کی شکل میں, دونوں موسموں میں اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. تو وہ آپ لوگ اس کو اپنے معمولات بنائیں, اور وہ نسخہ نمبر 10 کہلاتا ہے. وہ معمولات مطب, ہمدرد معمولات مطب کا ایک بڑا نسخہ مشہور ہے. وہ
जी रसौद भी है, नक्चू है, चक्सू है, इसमें कत्था सफ़ेद है, हाँ 900 नंबर 9 है वो। तो ये आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह रिजल्ट इसके मिलेंगे। तो बात ये हो रही थी कि अमराज जिल्द में हमें अपना लाइफ स्टाइल सबसे पहले सही करना होगा। हम अपने लाइफ स्टाइल खाने पीने में अपना देखें, ख़ास तौर पे अपने जिल्द का भी हिफाजत करें। हम विटामिन डी नहीं लेते बिल्कुल भी ना। सुबह विटामिन डी जो सुबह मॉर्निंग की जो फजर के बाद जो मिलती है, जो पहला सूरज की किरणें हैं, उससे बेहतर नहीं। विटामिन डी तो सारा दिन होती है, लेकिन उसमें क्योंकि तेज़ी आ जाती है हमारी धूप में और मौसम में, और भी मतलब है कि माहौलियात में चीज़ें शामिल होना शुरू हो जाती हैं, तो वो रिजल्ट नहीं है जो सुबह मॉर्निंग में मिलता है। ये तजुर्बात से भी है। तो और इसीलिए बुजुर्गों ने भी और तमाम साइंसदानों ने भी और अतिबा कराम ने भी यही कहा है कि सुबह की जो है वो सूरज की रोशनी जो है उसकी अफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, और उसमें विटामिन D3 हम लेते हैं और हड्डियों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन उसका रिजल्ट है। तो इसका मतलब है कि मामलात में हमें सुबह उठना है। तो हम अपने जब लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएंगे कि तो सुबह उठेंगे तो इंशाल्लाह ये हमें जो अल्लाह की नेमतें हैं इनसे हम मुस्तफ़ीद भी होंगे। तो सुबह फजर पढ़ें, फजर पढ़ने के बाद वॉक करें और उसके बाद धूप भी लें, तो इंशाल्लाह उस वॉक के, उस धूप के जो अफादी अगर वो चीज़ें मिलेंगी, और उसके अलावा भी जो रिस्क में बरकत आएगी, क्योंकि सुबह का उठना रिस्क में बरकत है, रिस्क आपको मिलेगा। और अब साइंस भी कहती है कि सुबह जो लोग देर से उठते हैं, सुबह 10 बजे के बाद, ऐसे लोगों में हार्ट अटैक का जो है वो अंसर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर उस वक्त बढ़ता है। तो अक्सर लोगों की अमवात भी सुबह के बाद होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं कि उनको अटैक आते हैं कि वो उनके मामूलात ऐसे नहीं हैं। तो अपने मामूलात को चेंज करें, सुबह उठने को मामूल बनाएं, तो इंशाल्लाह इसके रिजल्ट मिलेंगे। दूसरे ये कि खाने पीने में, ये आजकल जो फार्मी मुर्गी है, जो फार्म की है, इससे बहुत बचें। ये सबसे ख़राब है हमारी सेहत के लिए। और इस वक्त तो इस पर मौजूद भी लोग बना हुआ है, अक्सर आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर भी उसके बारे में बताया जाता है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स उसमें दिए जा रहे हैं उसको, और उसकी जो फीड है वो भी कचरे से, और वो खून उसका, मुर्गियों का, मछलियों का खून पुराना सड़ा हुआ सब चीज़ें सारी उससे वो तैयार करके वो दी जा रही है। तो वो टॉक्सिक मटेरियल उसको दिया जा रहा है, और वो टॉक्सिक मटेरियल हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और वो जल्दी अमराज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मावनत कर रहा है, इसलिए उनसे बचें। फिर वो हमारे हार्मोनल सिस्टम को भी ख़राब कर रहा है। इस वक्त जो आजकल देखने में आ रही हैं कि सारी ये जो बीमारियां हैं, ख़ासतौर पर डायबिटिक है या स्किन डिजीज़ है या हार्मोनल और प्रॉब्लम, ख़वातीन में, बच्चियों में, मर्दों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी मैं ये देख रहा हूँ, और मैंने काफ़ी इसमें देखा है कि अगर हम फार्मिंग मुर्गी से अवॉइड कराते हैं तो रिजल्ट अच्छे भी मिल रहे हैं और उनके मामला काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। मुख्तलिफ सिस्ट हो रही हैं लोगों, बच्चियों के PCO आ रहे हैं, सारी शिकायतें अक्सर आ रही हैं। तो ये सब हमने देखा कि उनको जब हमने बंद कराई है काफ़ी अर्से से, उन्होंने बंद किए तो उसमें नमूदार हुई हैं कि चेंजेस आई हैं और बेहतरी की तरफ हो गए। तो इस पर ज़रा गौर करें आप लोग, और इसको अपने लोगों को भी बताएं, कि माहौल में बताएं, ताकि हम इनसे दूर बचें और अपना करें। दूसरे ये कि आजकल यानी कि चॉकलेट्स का इस्तेमाल, जो फॉरेन चॉकलेट्स हैं उनका इस्तेमाल, उससे भी देखें। खुश्क दूध से बचें। खुश्क दूध भी जो है आपको पता नहीं वो कहाँ से वो हासिल करके इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भेड़ कहते हैं या कुछ कहते हैं, कुछ पिग्स का भी कहते हैं। तो बेहतर है कि हम अपने नेचुरल उसमें दूध की तरफ जाएँ और उसका इस्तेमाल करें। और खाने पीने में, सोने में, जागने में जितना हम अपना वो करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी अमराज में बहुत ज़्यादा आपको नुमायाँ, यानी कि तदाबीर से आपको फ़र्क नजर आएगा। तदाबीर अगर आप ये किस्म के रखेंगे तो उससे बेहतर होगा। फिर हमारे यहाँ इस्तेमाल साबुन, शैम्पू, ये सारा, ये भी हमारी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आप लोगों को ज़ाहिर है कि इसके स्टूडेंट भी हैं और आप लोग इसको समझते भी हैं, अतिबा कराम तो ज़ाहिर है कि प्रैक्टिस में भी हैं। तो बेहतर है कि हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए और इस पर सख्ती के साथ अपने मिलने जुलने वालों को बताना चाहिए, उस पर अमल कराएं। तो इंशाल्लाह हम इस मर्ज़ पर भी
जो बे काबू होता जा रहा है इस पर जल्द से जल्द इंशाल्लाह काबू कर लेंगे। तो मैं ज़्यादा हाई नहीं होना चाहता क्योंकि अभी प्रोग्राम चलता रहेगा और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, अभी उसका भी तैयारी की तरफ जा रहा है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि जनाब प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और इसमें जो तरतीब है उस तरतीब से इसको आगे बढ़ाएं। और भी कोई अगर स्टूडेंट अगर चाहता है कि अपने तजुर्बात या अपने सवालात इस मर्ज़ के बारे में पूछना चाहता है तो इजाज़त लेके वो भी सवाल कर सकता है या बात कर सकता है। बाकी सबका मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आने वाले मेहमानों का, बच्चों का, और शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।